أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال تعالى في كلام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، برتری و بزرگی اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل وسلم بارك عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما. محترم سامعین اکرام اور امت کی پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے گزرا ہوا سال ہمیں کیا اسباق دے گیا۔ محترم حضرات، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر رب العالمین کی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی انہی عطا کرتا نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زمانے کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، زمانے کا تبدیل ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، گرا قدر نعمت ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی چند دنوں کے بعد ہم ایک دوسرے سال کے اندر قدم رکھنے والے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اگر عیسوی کیلنڈر کو اگر دیکھا جائے تو جنوری سے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو
اس عیسوی سال کے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کے اندر غیر مسلموں کے مذہب کو، غیر مسلموں کے مذہب کا پرچار کرا رہے ہیں، اور غیر مذہب کے لوگوں کا، یہود و نصارہ کے تمدن کو اپنا کر یہ بھی لوگ ان کے ساتھ جا کر ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کا سب سے پہلا سال جو محرم سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کی اس بات کی اجازت نہیں دیا کہ وہ نیا سال منائے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر نیا سال کا کوئی تصور نہیں ہے، مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن شریعت نے، اسلام نے ہمیں اس وقت بھی نیا سال منانے سے ہمیں منع کیا ہے، حق پر پابندی لگایا ہے۔ لیکن آج بہت سارے نام نہاد مسلمان 31 دسمبر کی جب رات آتی ہے تو اس رات کو جا کر وہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ یہودیوں کے ساتھ جا کر نصارہ کے تمدن میں، نصارہ کے کلچر کو اپنے اندر اپنا کر وہ بھی جا کر ان کے ساتھ ہیپی نیو ایئر کی خوشیاں وہ لوگ منا رہے ہیں۔ زناکاری وہاں پر ہو رہی ہے، زناکاری کے اڈے وہاں پر لگ رہے ہیں، اور خمار بازی وہاں پر ہو رہی ہے، وہاں پر شریعت اسلامیہ کے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے، اور یہ نام نہاد مسلمان ان لوگوں کے ساتھ جا کر ان کے ہاں میں ہاں ملا کر، ان کے رنگ میں رنگ ملا کر یہ بھی ان کے ساتھ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہیپی نیو ایئر نئے سال کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ غیروں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں، غیروں کی روش کو اختیار کرتے ہیں، غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ ان کا شمار بھی نصارہ میں سے ہوگا، ان کا شمار بھی یہودیوں میں سے ہوگا، ان کا شمار مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا۔ آج کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں، بس نام کو تو مسلمان ہیں، ان کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، وہ دین کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، ان کے پاس شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان کو شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، اسلامی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے ان کے بچے چرچوں کے اندر جا کر ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ ان کے بچے وہاں پر ان کے جو غیر مسلم ساتھی، ان کے جو یہودی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ جا کر وہاں پر زناکاری کر رہے ہیں، وہاں پر فحش کاری کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہیں خوب کہا تھا، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج یہود بھی شرما رہے مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کو تو چلو پر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے شرم کے مارے۔ وہ غیروں کی ثقافت کو اپنے اندر پیوست کریں، ویسٹرن کلچر کو اپنے اندر پیوست کریں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اسلامی تہذیب کو، اسلامی ثقافت کو، اسلامی کلچر کے دلدادے بن جاتے، اسلامی کلچر کو اپنے اندر پیوست کر لیتے۔ محترم حضرات، یہ گزرا ہوا سال، یہ گزرتا ہوا سال ہمیں کیا اسباق دے کر جا رہا ہے؟ یہ جو سال ہم سے گزر رہا ہے، یہ سال ہمیں کیا اسباق دے کر جا رہا ہے، کیا نصیحتیں ہمیں دے کر جا رہا ہے؟ انہی چند نصیحتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی نصیحت کے ساتھ ہمیں یہ بات یہ دے کر جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان لایا ہوا کہتے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کرو۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کے اعمال صحیح سالم ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کی پوری زندگی کے پورے سال بھر کے پورے نیک اعمال جو اس نے کیا ہے، سارے کے سارے اعمال پانی میں مل جائیں گے، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے
رب العالمین نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کیا، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر جس نے چلا، تو گویا کہ وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کیا، فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کیا اور جڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کیا تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کیا تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو اللہ کی نبی کی اطاعت کرے گا تو ایسے انسان کو رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جو نبی کی نافرمانی کرے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر یہود اور نصارہ کے طریقے کو اپنائے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے تمدن کو اپنائے گا، اسلامی کلچر کو چھوڑ کر دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کے مذہب پر نقش قدم پر دوسروں کی پیروی کرتا ہوا چلے گا، تو ایسے انسان کو رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ گزرتا ہوا سال ہم اس بات کی نصیحت کر کے جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، کسی غیر کے نقش قدم پر نہ چلو، یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلو، یہودیوں کی اتباع نہ کرو، نصارہ کی اتباع نہ کرو۔ آج جس نبی نے یہ کہا کہ تم میری اطاعت کرو، تم میری اطاعت کرو تو اللہ کی جنت میں داخل کرے گا، آج اسی امت اسی نبی کے ماننے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ نصارہ کی جب عید آتی ہے، نصارہ کی جب عید آ رہی ہے، ہیپی نیو ایئر جس کو وہ لوگ منا رہے ہیں، اس ہیپی نیو ایئر کے اندر جا کر یہ لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ گویا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، کلمہ اللہ کا پڑھ رہے، ہاں اللہ کرے بے اللہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہودیوں کے ساتھ جا کر اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم اپنے اندر ویسٹرن کلچر کو اپنا کر ویسٹرن کلچر کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کریں، اس بات کا عملی ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسانے کے بجائے، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیوست کرنے کے بجائے، اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے بجائے، اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کرتے ہوئے، شریعت اسلامیہ کا مذاق کرتے ہوئے، یہ نام نہاد مسلمان، یہ بدخوار مسلمان جا کر ہیپی نیو ایئر کے اندر جا کر ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور وہاں پر جاتے ہوئے 31 دسمبر کی رات میں 31 دسمبر کی رات میں اتنی زیادہ بے حیائیاں فحاشیاں وہاں پر ہوتی ہے، زنا وہاں پر ہوتا ہے، پورے سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی وہاں پر شراب بھی پی جاتی ہے، اور لائٹیں بند کر دیا جاتا ہے، جیسے 12 بجتے تو اس وقت لائٹ آن کیا جاتا ہے، اس سے پہلے وہاں پر زنا کاری ہو رہی ہے، وہاں پر مخلوق ہو رہی ہے۔ ایسی جگہ مسلمان بچے ایسی جگہ جا رہے ہیں، یہ کیوں؟ کیونکہ آج کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، آج کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے نہیں بتایا، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کو انہوں نے نہیں بتایا۔ سب سے بڑے مجرم تو یہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں تو دنیا کھلا دلایا، لیکن اسلام کی تعلیمات سے انہیں آشنا نہیں کیا، اسلام کی تعلیمات سے انہیں روشناس نہیں کرایا۔ سب سے بڑے مجرم ماں باپ ہیں۔ اسی طرح سے یہ گزرتا ہوا سال ہمیں اس بات کا پیغام دے جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تم وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، اپنے صحت کی قدر کرو، اور اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو، اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو، اور عبادتوں کے اندر جتنا آگے ہو سکے آگے بڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اے لوگوں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر آج بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، جس کے اندر بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں۔ الصحت والفراغ، پہلی نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحت ہے، دوسری نعمت خالی وقت کا مل جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسین قبل خمسین، اے لوگوں تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لینا۔ شبابک قبل حرمی، تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت
غنیمت جان لینا. وہ صحت اگر سقم اور اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے مریض ہونے سے پہلے اپنی صحت کو تم غنیمت جان لینا. وہ غنا کا قبل فقر اور مالداری کو فقیر ہونے سے پہلے تواگر ہونے سے پہلے تم مالداری کو غنیمت جان لینا. وہ فراغ کا قبل شغل اور تم اپنے خالی وقت کو فرصت کے وقت کو مشغول ہونے سے پہلے تم اپنے فرصت کے وقت کو غنیمت جان لینا. اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے تم غنیمت جان لینا. صحت کو تم غنیمت جانو. اگر تمہاری صحت باقی رہے گی تو پھر تم آئندہ نیکیاں کر سکتے ہو. اگر تم بیمار ہوئے تو تم نیکیاں کرنے سے قاصر رہ جاؤ گی. وقت کو غنیمت جانو. جس وقت کو تم عیاشی کے اندر گزار رہے ہو, جس وقت کو تم نصارہ کے ساتھ گزار رہے ہو, جس وقت کو تم کرسچنوں کے ساتھ جا کر گزار رہے ہو, جس وقت کو تم جا کر اپنے کالج کے دوستوں کے اندر جو تمہارے یہودی دوست ہیں ان کے ساتھ جا کر نئے سال